اچھا جی، تو کی ایجنڈاز اینڈ فوکس ایریاز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. ایک ہے نمبر 1 پوائنٹ ہے کمبیٹنگ ٹیررزم اینڈ انہینسنگ سیکیورٹی. دوسرا ہے جی اکنامک کوآپریشن اینڈ ٹریڈ انیشیٹیوز، اور تیسرا ہے کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن. تینوں بڑے اہم پوائنٹس ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ریاکار بھی ہوں گے، ڈپلومیٹس بھی ہوں گے، ان سے بھی ذرا بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالباسط صاحب، سابق سفیر ہیں، سفارتکار ہیں. تھینک یو سو مچ عبدالباسط صاحب. یہ جو 3 کی پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر اگر پہلے اس پر بات کریں تو میں جو اس کی لائنز دیکھ رہا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ the summit will likely see deliberations on isolating countries that harbor terrorists and enhancing intelligence sharing among member states to bolster regional security. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. کیا اس کی آڑ میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں نہ کہیں تو ہوگا. خاص طور پہ میں منتظر رہوں گا جے شنکر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بائیلیٹرلی تو وہ پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آبویسلی چونکہ ایجنڈا آئٹم ہے تو اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات تو ہوگی. آیا وہ اب کراس بارڈر ٹیررزم جو پاکستان کو یوزلی وہ ریفر کرتے ہیں یہ ٹرم استعمال کر کے، کیا وہ استعمال کریں گے یا کوئی فارمولیشن تبدیل ہوگی؟ لیکن ہمیں اتنا زیادہ ان معاملات میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. لیکن باسط صاحب اسی پوائنٹ سے ہمارا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یاد ہے جب بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ گئے تھے، جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا تھا وہ کہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک کچھ آداب، کچھ ایتھکس، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کی اسپیچ، کوئی فائری اسپیچ وہاں سے آتی ہے تو کیا پاکستان کی طرف سے رسپانس ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ فائری اسپیچ نہیں آئے گی جے شنکر صاحب کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے آنے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں بڑا کرٹیس اور بڑا سویلائز قسم کا آدمی ہوں. تو انہوں نے، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ ماحول کو اس وقت اتنا خراب نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جو میسج انہوں نے پہنچانا ہے کراس ٹیررزم کے حوالے سے اپنی بات سامنے رکھیں. اب دیکھنا یہ کہ فارمولیشنز کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی ہمارا بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا کمانڈر کلبھوشن جادیو جو انڈین سرونگ کمانڈر تھا نیوی کا، اس کو ہم نے یہاں سے گرفتار کیا مارچ 2016 میں. ہمارے بھی بڑے کنسرنز ہیں ویزا وی انڈیا. تو انڈیا کو بہرحال اس بات کا ادراک تو ہے کہ وہ بھی جو فائنینسنگ کر رہے ہیں، جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو فار دیٹ میٹر، کیونکہ میں خود ان معاملات میں انوالو ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کس طرح فنڈنگ ہوتی ہے، کس طرح ان لوگوں کو یہ انٹائز کرتے ہیں ٹو. سر وہ ای یو ڈس انفو لیب آپ کو یاد ہوگا نا، اور وہ جو آپ کو پتا ہے شریواستو گروپ پورا سارا کا سارا. ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے ہمیں اس ہمارے لیے جو، کیونکہ ہم میزبان ہیں اس وقت، اور جو ڈکلیریشن اسلام آباد ڈکلیریشن ایشو ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ماحول وشیٹ نہ ہو. اور ہم چونکہ ہاسپٹیبل لوگ ہیں پاکستانی، تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن ہماری طرف سے کوئی جواب تو ہو. اگر وہ آ کر وہی الزامات لیٹس سپوز دہراتے ہیں، کرٹیسی صحیح، لیکن کوئی جواب تو ہونا چاہیے ہماری طرف سے. نہیں، ہمارے پاس جواب تو ہر چیز کا موجود ہے. اور اگر بہت انہوں نے کوئی ایسی، جو کہ میں توقع نہیں رکھتا، لیکن اگر اپنی اسپیچ میں ایسی بات، کیونکہ پاکستان کا نام تو وہ نہیں لے سکتے اپنی اسپیچ میں، دیٹ از فار شیور. لیکن اگر وہ اشاروں کنایوں میں کوئی پاکستان کو بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی انہیں اشاروں کنایوں میں ہم اس کا جواب دے دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جے شنکر صاحب کی تقریر جو ہوگی وہ سب سے آخر میں ہوگی، کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں اور ان کی تقریر اس حوالے سے سب سے آخر میں آئے گی. تو جو ہم بات کر چکے ہوں گے، ہمارے پرائم منسٹر جو اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے چکے ہوں گے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں بحیثیت وزیر خارجہ چونکہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں بھارت کی، تو سب سے آخر میں یہ ویسے فائدے میں رہیں گے ایک اعتبار سے. اچھا، ایک لحاظ سے وہ اپنی تقریر کو فردر فائن ٹیون کر سکیں گے. دیکھیں گے کہ کیا لوگوں نے کیا باتیں کی، باقی جو وزراء اعظم ہیں یا ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں انہوں نے کیا باتیں کی، تو اس حساب سے وہ اس میں ان کی تھوڑا سا اس کو ریفائن. باسط صاحب ویسے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں آپ کا سینس آف اچیومنٹ کیا ہے فار پاکستان؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، جو ایک آئسولیشن سے ایک طرح سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے، کافی سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے، ہم پاکستان اس سے اچیو کیا کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پر ایک چیز بڑی امپورٹنس رکھتی ہے جو کہ میں اور صدف بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ 76 رکنی وفد آ رہا ہے روس کا، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیے میرا ہمیشہ سے ایک ویو پوائنٹ رہا ہے کہ جو بھی اس قسم کی علاقائی تنظیمیں ہوتی ہیں ان میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو دو طرفہ تعلقات ممبر کنٹریز کے ہوں ان میں کوئی ایسے تنازعات نہ ہوں. اور ہم نے یہ سار کے معاملے میں بھی دیکھا کہ پاکستان کشمیر بھارت اور پاکستان کی جو ہاسٹیلٹی رہی اس سے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سار کا ڈس فنکشنل ہو چکی ہے. تو ایس سی او کا بھی معاملہ مجھے کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے بدقسمتی کے ساتھ. وہ کہ یہ ایک روٹیشن کی بات ہے. ہماری تو پچھلے سال جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں یہی جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی کانفرنس تھی یہ بشکک میں ہوئی تھی کرگز ریپبلک میں. تو اس وقت ہمارے کیئر ٹیکر جو فارن منسٹر تھے انہوں نے اٹینڈ کی تھی. تو ایک روٹیشن میں یہ ہوتی ہے کوئی میں اس کو کوئی بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ سچی بات ہے نہیں سمجھتا. ایک روٹیشن میں ٹھیک ہے ہمیں ایک میزبانی ملی ہے کیونکہ ہمیں 2017 میں اس کو جوائن کیا. اب ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے ہم پاکستان کو پریزنٹ کریں اس کے امیج کو بہتر کریں. لیکن اصل جو اس کی اہمیت ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشنز میں ہے کیونکہ دیکھیں چین کے وزیر اعظم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بائیلیٹرل وزٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے کہا کہ روس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی تقریباً 70-80 ڈیلیگیٹس کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ بائیلیٹرلی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس ملٹی لیٹرل گیٹ ٹوگیدر سے جو ہمارے بائیلیٹرل تعلقات ہیں اس پہ ہم زیادہ مطلب یہ سمٹ جو ہے یہ بائیلیٹرل جو ہے وہ میٹنگز اور بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں اس میں اس کو مٹیریلائز ہو سکتا ہے. دیر آر چانسز. عبدالباسط صاحب جب ہم سیکیورٹی کمبیٹنگ ٹیررزم اور انہینسنگ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر اس ریجن میں جو سب سے زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے وہ افغانستان کو لے کر ہے کیونکہ افغانستان میں ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس کے بارے میں آپ اوتھینٹسٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ انہی ڈیموکریٹک نارمز پہ بلیو رکھتے ہیں جو دیگر کنٹریز رکھتے ہیں. ان کی سرزمین جس طرح سے استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ایک والیٹائل قسم کی کنٹری ہے جس سے بہت سارے ملک اس خطے کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں. کراس ٹیررزم بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس افغانستان پہ ہوگا سیکیورٹی معاملات کو لے کے؟ دیکھیے اگر آپ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ دیکھیے نا تو یہ وہ ادارہ نہیں ہے یا وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ پولیٹیکل ایشوز بہت ایسے ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بیس آف ایجنڈا کلیئر ہے لیکن یہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں اگر آپ پرانا بشکک ڈکلریشن نکال لیجیے تو آپ کو اس میں کہیں فلسطین کا بھی ذکر نہیں آئے گا کہیں اور ایون ٹیررزم کے ایشوز بھی نظر نہیں آئیں گے. تو یہ جو ادارہ ہے ہیڈز آف اسٹیٹ کا نہیں ہے کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا جو کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ وہ ہائیسٹ فورم ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں. تو اس کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ ٹو مانیٹر implementation of whatever decisions are taken by the heads of government, heads of state. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان چونکہ آبزرور اسٹیٹ ہے ایس سی او کا اور اس وقت اس کو مدعو نہیں کیا گیا بیکاز آف اے ویرائٹی آف ریزنس کیونکہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو خود خدشات ہیں ہمارے بھی کچھ خدشات ہیں ویزا افغانستان. لیکن میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں شاید بحیثیت کیونکہ ہمارے لیے افغانستان از ویری ویری امپورٹنٹ اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید ہم کچھ اپنی سفارتکاری میں کوئی ایسی جدت لاتے کہ ہم باقی ممالک کو کنونس کر سکتے کہ ایز این آبزرور اگر ہم بلاتے ہیں افغانستان کو تو اس میں کوئی بہت حرج نہیں ہے کیونکہ ان کو انگیج کرنا ہمارے لیے ضروری ہے rather than کہ ہم اور یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر کوئی فارمولیشن افغانستان کے متعلق اسلام آباد ڈکلیریشن میں آتی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہوگی. آیا ہم چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیے OIC نے ایک پاکستان میں اجلاس ہوا تھا 2021 میں اگر آپ کو یاد ہو افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد تو اس وقت ہم نے افغانستان کو مدعو کیا تھا OIC کی میٹنگ میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں بلکہ چائنا اور روس نے تو فل فلیشڈ جو ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم کر لیے ہیں سفیر کے لیول پہ. تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انوویٹو ہونا پڑے گا. لیکن عبدالباسط صاحب آپ نے وہ یاد کروایا ہمیں واقعتاً ہمیں یاد نہیں تھا کہ OIC بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا اس کا کوئی رول بھی ہوتا ہے یا اس کے جو کیے گئے فیصلوں کی کوئی اہمیت بھی ہوتا ہے یا کوئی انہیں سیریس بھی لیتا ہے. تو مائی اپالوجیز کہ ہم یاد نہیں رکھ پاتے اس کو. مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اگر ہم ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا یہاں پر اکنامک کوآپریشن اینڈ ٹریڈ انیشیٹیوز کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو جے شنکر صاحب یہاں پر بیسکلی ہائی لائٹ کریں گے میک ان انڈیا انیشیٹو. اب آپ سوچئے کہ ایک جانب وہ یہاں پر آ کے وہ چیز ہائی لائٹ کریں گے دوسری جانب دونوں ملکوں کے تعلقات ایسے ہیں آپس میں کہ ٹریڈ کا کوئی سسٹم اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
تو کیا آئی مین اگر اتنا بڑا فورم ہے, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور ہیڈز آف اسٹیٹ کی بھی یہاں پر ظاہر ہے کہ کانفرنسز ہوتی ہیں, تو کیا اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں ملکوں کو کہا جائے کہ وہ اپنے تعلقات نارملائز کریں, نہ صرف انڈیا کو بلکہ پاکستان کو بھی کہیں؟ کون کہے گا؟ کیا رول پلے نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ دیکھیے صرف پاکستان اور بھارت کا معاملہ تو نہیں ہے. اگر آپ ایس سی او کو ہی دیکھ لیجیے تو اس میں بھارت اور چین کا بھی بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے. وہاں بھی بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کے, اور پچھلے 2000 لیکن سر آپس میں ٹریڈ تو دیکھیں, ان کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے لیکن ٹریڈ کا حجم دیکھیں بلینز آف ڈالرز میں. میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات. دیکھیے ٹریڈ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. جو اگر چلیے ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریڈ شروع بھی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے بھی ہیں, تو کیا بھارت سے پہلے میں تقاضا کرنا چاہیے نا کہ جو پلوامہ کے واقعے کے بعد 14 فروری 2019 کو جو ہوا, اس کے بعد بھارت نے پاکستان سے جو امپورٹس تھیں اس پہ 200% تک ڈیوٹیز لگا دی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلے بھارت سے بھی تقاضا کرنا چاہیے کہ آپ وہ جو اقدامات لیے پہلے ان کو تو آپ ختم کیجئے, کیونکہ ہماری تو اب جو گڈس ہیں جو بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو, تو کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہی. اگر آپ پچھلے سالوں میں دیکھیے تو ہماری تو ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ کہ ہم بھارت سے بھی امپورٹ کر رہے ہیں وایا دبئی اور سنگاپور, ابھی بھی آ رہی ہیں چیزیں, لیکن پاکستان کی تو ایکسپورٹس باسط صاحب, تو ہم اس اوکیزن سے ہم فائدہ اس ٹرم میں کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بہتر ہو, ہمارے بائیلیٹرل تعلقات بہتر ہوں؟ اور اب ظاہر گلوبل اکانومی کی بات ہوتی ہے تو ریجنل اکانومی بڑا میٹر کرتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ باقاعدہ انڈیا کے ساتھ اور دیگر ملک شامل ہیں, سعودی عرب بھی شامل ہیں, اپنی کرنسی لانے کی بات کر رہے ہیں جسے برکس کا نام دیا گیا ہے. سو ہم اس میں کیسے مزید اپنا انپٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے میری اگر آپ اسسمنٹ پوچھیے تو میری آنیسٹ اسسمنٹ یہ ہے کہ ایس سی او کا کوئی خاص پوٹینشیل میں لانگ ٹرم میں نہیں دیکھ رہا, جب تک کہ جو گلوبل ایشوز ہیں نا بنیادی وہ سیٹل نہ ہو جائیں. بھارت کس طرح دیکھیں ایس سی او کو چلنے دے گا, جہاں وہ ایک طرف کوارڈ کا ممبر ہے, اس کی یو ایس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, جو مسائل ہیں وہ چین اور روس ہیں. تو یہ آرگنائزیشن آپٹکس ٹھیک ہے, ہمیں آپٹکس سے بڑا فوکس کرنا چاہیے, لیکن میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ بائیلیٹرل ریلیشن سے فوکس کریں, وہاں پہ سبسٹینس پیدا کریں, ٹریڈ بڑھائیے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمارے سارے مثال کے طور پر کشمیر کا ایشو کو ہم پر سے کچھ ڈال دیں, کیونکہ ہم اس مقام پہ پہلے بھی تھے. لیکن باسط صاحب یہ آپ ظاہر ہے آپ سفیر ہیں, رہ چکے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان میٹنگز میں آئس بریک کیسے ہوتی ہے. خاص طور پہ ہم جب مشرف صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے واجپئی صاحب سے خود بڑھ کر ہاتھ ملایا, بہت سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ میٹنگز جب ہوتی ہیں, سمٹ جو ہوتی ہیں, کتنا میٹر کرتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن؟ میں بلکہ خود اس ملاقات میں موجود تھا جب سشما سوراج صاحبہ یہاں پہ آئی تھی اور جے شنکر صاحب بھی ساتھ ان کے تھے ایز فارن سیکرٹری, اور ہماری یہاں اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی. ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس تھی افغانستان پر, تو وہاں ہم نے بریک تھرو کیا تھا, ڈیڈ لاک تھوڑا تھا. تو یہ ملاقاتیں اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بائیلیٹرل ریلیشنز کو آگے بڑھانے میں یا ڈیڈ لاک توڑنے میں وہ رول زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ان ایونٹس کا. چلیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمارا کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی ہے بائیلیٹرل ملاقات. ہاں ظاہر ہے ملاقات نہیں ہے تو پھر اس سے کیا انٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. ہما بقائی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, تجزیہ کار ہیں, انٹرنیشنل افیئرس پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. ہما بقائی صاحبہ, آپ کی انٹیسپیشن کیا ہے؟ ڈیبیٹ ہماری یہ چل رہی ہے کہ کیا اس موقع کو یوز کیا جا سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, میرے 2 کنسرنس تھے. ایک میں نے شیئر کیا کہ یہاں پر یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ the summit will likely see deliberations on isolating countries that harbor terrorists and enhancing intelligence sharing among member states to bolster regional security. اچھا, ایک تو یہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, تو میرا کنسرن یہ تھا کہ کہیں اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے بھارت الزام تراشی کا سلسلہ شروع نہ کرے, اور دوسرا جو ہے وہ میک ان انڈیا انیشیٹو کو ہائی لائٹ کرنا جے شنکر صاحب کی جانب سے. اب پاکستان اور انڈیا کی تو اس وقت وہ ٹریڈ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایس سی او کے باقی ملک آگے بڑھتے جائیں اور پاکستان سائڈ پہ کھڑا دیکھتا جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اوپن آرمز اور اوپن ذہن کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے ایک مومنٹم بن رہا ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے. صرف انڈیا تو نہیں آ رہا نا جی, انڈیا از ون آف دا کنٹریز پارٹیسپیٹنگ. بالکل اسی طرح جس طرح جب لاسٹ ایئر ایس سی او سمٹ انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا تو بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے تھے. تو ہم زیرو ان انڈیا پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایران ہے, آپ کا چائنا ہے, رشیا ہے, قازقستان اسٹیٹس ہیں,
पाकिस्तान पिवट स्टेट है, उसके पास उसकी चेयरमैनशिप है, यूरो एशियन अलायंस है, नॉन वेस्टर्न अलायंस है, इतनी डायमेंशंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। शुमा साहब, क्योंकि एक मौका ऐसा है कि जब वजीर खारजा खुद आ रहे हैं इंडिया के, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके से फायदा उठाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आ रहे हैं जिस तरह और मेंबर ममालिक के लोग आ रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया था जिस तरह और ममालिक को इनवाइट किया गया था। और मेरा ख्याल है कि जो बदमज़गी बिलावल भुट्टो और उनके दरमियान न्यू दिल्ली में हुई थी लास्ट ईयर, वो हमारे यहाँ नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक मैग्नानिमसी होती है। दिस इज नॉट अबाउट बायलैटरल रिलेशन, इसका कॉन्स्ट्रक्ट उससे बहुत बड़ा है। और मुझे नहीं समझ में आता कि जब जयशंकर साहब के आने की बात हुई थी तो भी हमने एक हाइप क्रिएट कर दी थी, और आज भी मैं और आप उनके हवाले। लेकिन हुमा साहब, मेरा क्वेश्चन अगर आप थोड़े तवज्जो दें उसके ऊपर, मैं दो एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, बाकी तो हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह से आते रहते हैं। दूसरा ये है कि 9 साल बाद, लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2015 या 16 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद अभी जयशंकर आ रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने जो पॉइंट्स इसके एजेंडा को देखते हुए बयान किए, उसमें 2 कंसर्न्स अपने बयान की। एक कंसर्न ये है कि कहीं इसका सिक्योरिटी वाला जो मामला है, जिसके अंदर आइसोलेटिंग कंट्रीज दैट हार्बर टेररिज्म, इसके ऊपर हम पर इल्जाम लगते रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कहीं पे इल्जाम तराशी ना हो, नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये था कि हाईलाइट मेक इन इंडिया, हाईलाइटिंग द फैक्ट कि मेक इन इंडिया को हम आगे प्रॉस्पर करें, या उस पर जयशंकर साहब स्पीच करेंगे। ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये कंसर्न है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, तो हमारा ही पॉइंट प्रूव होता है। द फैक्ट कि वो एक कोलैबोरेटिव मॉडल में तशरीफ ला रहे हैं, जो पाकिस्तान में होस्ट किया जा रहा है, वो इस बात को निगेट करता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज स्टेट्स। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो ऑलरेडी एक कोलैबोरेटिव मॉडल में चला गया है फॉर शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन एंटी टेररिज्म। ये तो इन हजीनत तो इंडिया की है कि वो हम पर उंगली उठाता है और फिर तशरीफ भी ला रहे हैं यहाँ पर, और हमसे बात भी कर रहे हैं। देखिए, ये तो उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान का लार्जर रोल, उन्होंने एक्नॉलेज की है पाकिस्तान की चेयरपर्सनशिप, उन्होंने एक्नॉलेज की है पाकिस्तान की एससीओ मेंबरशिप, और एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया का स्टेटस बिल्कुल बराबर है। हम पहले ये शंघाई 5 थी, फिर हम दोनों स्टेट को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, और उसके बाद हम दोनों परमानेंट मेंबर्स हैं, और हमारे कई एससीओ के कई डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि एससीओ का एम्बिट बहुत बड़ा है। और फिर आपने दूसरी बात की मेड इन इंडिया, वो तो हर कंट्री ही करेगी, क्योंकि जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो कनेक्टिविटी है। तो अगर मेड इन इंडिया को भी वो प्रोजेक्ट कर देना चाहते हैं, तो फिर जो बैरियर्स उन्होंने लगाए हैं वो हटाएं। पाकिस्तान ने तो 70 साल में पहली दफा टॉक्स कंडीशन की हैं, वरना वो हमेशा टॉक्स में अनकंडीशनल गया है। पाकिस्तान ने ये कहा है, अब के पहली दफा कश्मीर के ऊपर 370A के बाद हमने टॉक्स को कंडीशनल किया है। तो देखिए, ये तो इन सम वेज हम इसको अगर हम कैटेगोरिकली देखें, लार्जर पिक्चर को देखें, तो ये तो पाकिस्तान की जीत है कि जो एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म, रीजनल मैकेनिज्म सामने आने वाले हैं, वो पाकिस्तान में डिस्कस होंगे। पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, इसकी चेयर है। ठीक है हुमा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ हैं, और ज़ाहिर है सफारतकारी में भी बड़े एक हिस्सा डाला है। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। ज़रा बताइएगा, आप इस सारी समिट को क्या देखते हैं, आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये, और पाकिस्तान जो पिछले कई अरसे से हम देख रहे थे बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न एक आइसोलेशन का शिकार था, एक जमूत टूट रहा है इससे, मगर हम और क्या क्या उम्मीदें रख सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ी खुशाइन बात है, हिस्टोरिक ओकेजन है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक फोरम एससीओ कि पाकिस्तान मेजबानी का शर्त हासिल करा है इसमें, जिसमें 7 हेड ऑफ द स्टेट, 3 जो हैं वो डिप्टी हेड ऑफ द स्टेट और बाकी वज़राए खारजा जो हैं वो आ रहे हैं, और 1000 के करीब इंटरनेशनल मीडिया, रिपोर्टर, ऑब्जर्वर वो आ रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत को कि वो उन्होंने इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया उन हालात में जब 15 तारीख को प्रोटेस्ट वगैरह के लिए कॉल दी गई थी। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमने इसको बड़ी कामयाबी से फायदा पाकिस्तान के लिए उठाना है। रीजनल ब्लॉक दुनिया का सबसे कामयाब मॉडल है ट्रेड का, तिजारत का। अगर आप नाफ्ता को देखें जो नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक है, मैक्सिको, अमेरिका, उनकी 70% ट्रेड आपस में ही है।
फिर यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक को देख लें, EU 27 ममालिक का, उनकी 53% ट्रेड आपस में। फिर आसियान के ब्लॉक को देख लें तो वो 26% ट्रेड उनकी आपस में है। बदकिस्मती से हमारा SCO, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी ट्रेड बमुश्किल 5% है, और उसमें भी पाकिस्तान और चीन जो एक अहम दो ममालिक हैं, 80% पाकिस्तान और चीन की ट्रेड है। तो अगर 80% निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता, 10 बिलियन 12 बिलियन डॉलर बनता है। तो ये जरूरत इस बात नहीं तो की मिर्जा कि साहब, हमें ये इस इंडिया और ब्लॉक चाइना को की बढ़ाना तो होगा। भी तो आपस में ट्रेड है, उसका भी काफी वॉल्यूम है, अच्छी खासी ट्रेड हो रही है उनकी भी। ये 20 बिलियन डॉलर, जी जी, 20 बिलियन में 4 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट है, बाकी 16 के करीब चाइना की एक्सपोर्ट है। टोटल ट्रेड 20 बिलियन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अशफाक साहब वो ये है कि इस ब्लॉक में रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिससे हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं। इस ब्लॉक में सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है ताजिकिस्तान, ये लैंड रूट पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उधर पोर्ट नहीं है, और पाकिस्तान के पास 3 बड़ी पोर्टें हैं, ग्वादर और 2 कराची और पोर्ट कासिम की। हमें इनको सहूलतों को मुमकिन बनाना होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि NLC ने कंटेनर से तिजारत शुरू की है अफगानिस्तान के रास्ते, और सैकड़ों कंटेनर पाकिस्तान के अब जा रहे हैं सेंट्रल एशिया में। मिर्जा साहब, मैं इसी पे चाहूंगा आप ये अपना पॉइंट भी बयान कीजिए, और ये थोड़ा सा एलेबरेट ये कीजिएगा कि जिन मुल्कों का आपने तस्करा किया है, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, ये मुल्क यहाँ पर क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए ऐसी है जो वो पाकिस्तान को दे सकते हैं, और पाकिस्तान से वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वो तिजारत कर सकते हैं, क्या बेनिफिट दे सकते हैं ये पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान से जो तिजारत इन ममालिक में हो रही है अभी तक, अगर आप उसका डेटा देखें तो उसमें चावल है, उसमें मीट है, उसमें सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान में आधी कीमत पर हैं, जो वहाँ वो लोग खरीदते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, मैंगो गए हैं, दूसरे वेजिटेबल जा रही हैं, और वो फूड आइटम, ज़रूरी अजरात वहाँ पे जा रही है। अब वहाँ से आने का ये एनर्जी ग्रिड है। आपने ताजिकिस्तान से काजा 1000 एक एग्रीमेंट किया है कि सर्दियों में उनके पास 1000 मेगावाट बिजली फालतू होती है, वो चाहते हैं वो पाकिस्तान को दे दें सस्ते दामों में, क्योंकि उनकी तो जाया जा रही है, ये पानी से बनने वाली बिजली है। तो उसको अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं कराया। काजा 1000 को पाए तकमील तक पहुँचाएं, और जो दूसरे ममालिक हैं जो ऑयल एंड गैस में रिच हैं, वो हमें ऑयल एंड गैस की, फिर कॉटन, पाकिस्तान की बेहतरीन किस्म की कॉटन इन तुर्कमेनिस्तान में पैदा होती है, जो हम सस्ते दामों लैंड रूट ले सकते हैं। हमने लिया भी है, मेरी कंपनी ने खुद इंपोर्ट किया है। फिर आखिरी चीज जो है, बैंकिंग नेटवर्क करें। पहली ब्रांच नेशनल बैंक की ताजिकिस्तान में मैं जब था फेडरेशन का सीनियर नायब सदर, तो लेके गया था डेलीगेशन को, और पहली ब्रांच नेशनल बैंक की वहां पे खोली थी, लेकिन सुनने में आया है कि वो बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमने ब्रांचों को तो खोलना है, क्योंकि आप FATF के बाद आप ट्रेड कर ही नहीं सकते फॉर्मल चैनल के अलावा। तो इन सब चीजों को, फिर आखिरी चीज ये है अशफाक साहब कि वाखान बॉर्डर से सेंट्रल एशिया 35 किलोमीटर एक सड़क 1 घंटे में हमें सेंट्रल एशिया पहुंचा देती, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सके थे क्योंकि अफगानिस्तान और रशिया ऑन बोर्ड नहीं था। लेकिन आप अल्लाह ताला का शुक्र है कि अफगानिस्तान और रशिया ऑन बोर्ड है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके हम उस रोड से 1 घंटे में सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। मैं जो डेलीगेशन लेके गया था, हमने वहीं ऐलान किया था कि हम सड़क अपने पैसों से बिजनेस कमेटी बनाने को तैयार है 1 महीने में, 1.5 महीने। तो ये तो वो चीजें जो पेंडिंग है, इनको हम रैप अप करें तो इंशाल्लाह SCO के ममालिक में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है जिसकी, वो पाकिस्तान है। और चीन के वजीर आजम आ रहे हैं, रशिया के वजीर आजम आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मिर्जा साहब मेरा आपसे एक सवाल ये है, आपने खुद जिक्र किया कि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने EU अपना एक करेंसी लेकर आए हुए, यूरो उनकी एक करेंसी है, इसी तरीके से दीगर रीजन्स है। साउथ एशिया वो रीजन है
جس کی نہ کوئی اپنی کرنسی ہے، گو کہ برکس کی بات کی جاتی ہے جس میں انڈیا، ایران، یونائٹڈ عرب امارات اور دیگر ممالک شامل ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ایسی فائنل ہمارے سامنے شکل نہیں آئی ہے. مگر یہ جو خطہ ہے یہ کیا کبھی اس قابل ہو سکے گا کہ اپنی کرنسی لے آئے، اس میں سارے ممالک آپس میں ٹریڈ کریں اور جو دیگر ایشوز ہیں، انرجی کے ایشو ہیں، توانائی کے ایشو ہیں، گیس کے ایشو ہیں، وہ یہ خطہ خود ہی حل کرنے کی کوشش کرے اپنے ملکوں کے ساتھ مل کے؟ ڈو یو تھنک کہ پاکستان اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ صدف بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی کرنسی خطے کی ہونا اور بلاک کی ہونا یہ بہت ایڈوانس اسٹیج ہوتا ہے. وہ ابھی پہلے مرحلے میں ہم نے تجارت بڑھانی ہے اور بارٹر کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں. بارٹر ایگریمنٹ، بارٹر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ لیا، انہوں نے آپ سے لیا، کرنسی کی ضرورت نہیں ہے، کر دیا، اس سے آپ کو ڈالر نہیں دینا پڑے گا. تو بارٹر ایگریمنٹ کو ممکن بنائے. بینکنگ چینل کے لیے بالکل آپ کو کھولنا ہوگا لانگ ٹرم میں، لیکن وہ بھی ضروری ہے. لیکن کرنسی ایک ہونا خطے کی ایس پی او کی یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس کو پہلے دوسرے مرحلے پہ نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم نے تجارت بڑھانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا کہ تجارت کا والوم کتنا ہے. آج اگر 30-32 ارب کی ٹوٹل ٹریڈ ہے، جس میں سے 18 اور 20 ارب چائنا کی ہے، تو آپ کے پاس 10 ارب ہے. اس کو 100 ارب ہونی چاہیے. اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، انڈیا کو جس طرح پاک انڈیا ریلیشنز ہیں، ٹریڈ ظاہر ہے کہ بند ہے ایک عرصے سے، تو انڈیا کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے یہ ممکنات میں سے ہے ایس سی او کے پلیٹ فارم کے نیچے؟ جی دیکھیں، میں نے ہمیشہ اپنے کالمز میں، ٹی وی انٹرویوز میں کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ڈسپیوٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ تجارت کھولیں. آپ ویتنام اور چائنا میں کتنے اختلافات ہیں اس وقت، لیکن سب سے بڑا انویسٹر ویتنام میں چائنا ہے. تو یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں کہ تعلقات اچھے ہوں گے تو ہم بزنس کریں گے. پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ڈسپیوٹ ایک طرف رکھیں، آپ تجارت کو بڑھائیں. چین اور بھارت بھی تو کر رہے ہیں نا آپس میں. جی بالکل، انڈیا کے ساتھ تجارت بڑھائیں آپ. یہی چیزیں تھرڈ کنٹری کے تھرو، دبئی کے تھرو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. کیمیکل، ڈائی، کیمیکل، فارما کے جو را مٹیریل ہے، یہ سب انڈیا سے ہمیں ملتے ہیں. ہماری کاٹن جو ہے، اور انڈیا کی کاٹن 99% ایک جیسی ہے. اگر ہم وہاں سے کوٹ کریں تو واگا بارڈر سے ٹرک آتے ہیں اور آپ کے مل میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اتار کے دوسرے دن چلے جاتے ہیں. یہ ہے لاجسٹک کا فائدہ جو ہم اٹھانا چاہیے. خرم شہزاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے ہم جہاں پر ایشوز کی بات کریں وہاں پر ٹریڈ اور اکانومی بہت میٹر کرتی ہے آج کل کے ایرا میں. تو خرم تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، پاکستان کو خاص طور پہ جب چائنا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، 4 روزہ ان کا دورہ، یہ تو بائی لیٹرل بھی دورہ ہے اور ساتھ ہی وہ سمٹ میں بھی شرکت کریں گے. کتنا امپورٹنٹ ہے رشیا سے تعلقات کو آگے بڑھانا، بزنس کے معاملات کو لے کے بات کریں، اور چائنا سے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ صدف مجھے لینے کے لیے. دیکھیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کے. دیکھیں ایک ٹریڈ کی تو ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو اس کا نیچرل آؤٹ کم تو ہونا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہوسٹ کنٹری ہونا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی بڑے پولیٹیکل یا اکنامک ایونٹ کو ہوسٹ کرنا، یا اسپورٹس ایونٹ کو ایون ہوسٹ کرنا ان اٹ سیلف بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پاکستان آپ کو پتا ہے کافی چیلنجز سے گزرا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور آج بھی ہم بہت زیادہ تو نہیں آئے، بٹ ایٹ لیسٹ ایک ٹریک پہ ہم چڑھ گئے ہیں. تو یہ ان اٹ سیلف پہلے تو میں کہوں گا کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ بڑے کنٹریز کو ہوسٹ کرنا، ان کی بڑی جو ہے جو ٹاپ کلاس ہوتی ہے ان کو ہولڈ کرنا. اور اس کے ساتھ کیونکہ ڈیسیژن میکرز ہیں سارے، آج جو بھی بات ہوگی، کل جو بھی بات ہوگی، اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا. تو پاکستان ایز اے ہوسٹ کنٹری پہلے تو بہت بڑی بات ہے. آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، پوزیشننگ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو ورلڈ میپ پہ ایز اے ہوسٹ کنٹری، ایز ریجن کا ایک اچھا پلیئر، ایک ایسا پلیئر جو کہ اس طرح کے ایونٹس ہوسٹ کر سکتا ہے، بلکہ آگے ٹریڈ میں کنورٹ بھی کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو ایک بڑی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری پوزیشننگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ انرجی ہنگری جو ہے وہ ریجن ہے، اور دوسری طرف انرجی رچ ریجن ہے. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو انرجی کی ضرورت ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو انرجی جن کے پاس بہت زیادہ ہے. تو آپ اس ریجن میں بیٹھے ہیں جو کہ آپ بہت اچھی جو ہے، اگر آپ کو اپنے انٹرسٹ میں کام کریں، اگر اپنے ڈپلومیسی ہم ٹھیک کریں، اپنا ریجنل جو ہے اکنامکس ٹھیک کریں، اپنے انٹرنل اکنامکس ٹھیک کریں،
تو ہم تو ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ بڑی جو ہے وہ اکنامکس کریٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی اگر پاپولیشن آپ دیکھیں تو تقریباً 8 ارب لوگ جو ہے دنیا میں بستے ہیں. اور اگر اس ریجن کی بات کریں، جو کنٹری ہمارے پاس آ رہے ہیں، چائنا کے لوگ آ رہے ہیں، رشیا کے لوگ آ رہے ہیں، انڈیا کے لوگ آ رہے ہیں، قزاقستان کے آ رہے ہیں، جو سابقہ یہ سوویت یونین ہیں یہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں. تو یہ تقریباً 50% بنتا ہے پوری دنیا کی پاپولیشن کا جو ان کنٹریز میں رہتی ہے، اور یہ ان کے ریپرزینٹیوز ہیں. اور جو اگر اکانومی کے سائز کی بات کریں تو تقریباً 25 ٹریلین کی اکانومی بنتی ہے، 25 ٹریلین کی ان سب کی ملا کے. اور یہ تقریباً کوئی 25% ہی بنتا ہے دنیا کی اکانومی کا. تو آپ دیکھیں 1/4 حصہ پوری اکانومی کا اور ہاف آف دا پاپولیشن پوری دنیا کی. اور اس ریجن میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک طرف انرجی جس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور ایک جو ہے لوگ انرجی ریسورسز سے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ ایفیکٹولی یہ بہت بڑا ایونٹ بھی ہے. پلس اس میں بہت بڑی ہم چیزیں کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں، اپنے آپ کو کلیکٹیولی انٹرنلی جو ہے یونائٹڈ رکھیں. کوئی یہ نہ دیکھیں کہ جی ہم آپس میں پولیٹیکلی بہت زیادہ لڑتے رہیں. یہ بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے اور سب کے لیے. تو میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے اور اس کو جو ہے ہمیں آگے لے جانا ہے. آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بہت بڑا ہے کیونکہ جی. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے ممکنات میں سے بنائیں؟ کیا اب انڈیا اور پاکستان کے جو سچویشنز ہے وہ اپنی جگہ ہے، ظاہر ہے میگنیٹیوڈ اس لیے اس کا ہے. ہما بقائی صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا فوکس انڈیا ہے. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 9 سال بعد اس کے وزیر خارجہ یہاں پر آ رہے ہیں، اور 2019 کے بعد بالخصوص یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت ہے کہ انہوں نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا اور ہمارا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ ہے. پھر جو آپس میں سچویشنز رہی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہائی لائٹ جو ہے وہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 2 میں جس طریقے سے انڈیا اپنے معاملات کو ہائی لائٹ کرے گا، وہ میک ان انڈیا والا جو پروسیس ہے، ساری چیزیں، اس میں پاکستان اپنے آپ کو ریلیونٹ کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیا ہم انڈیا کو اگنور کریں اس ساری ایکویشن سے کہ جی فی الحال یہ چیزیں ٹریڈ نہیں ہو سکتی تو باقی کنٹریز پہ فوکس کریں، یا کسی طریقے سے ان کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کریں اور یہ جو باقی ظاہر آرگنائزیشن ہے اس کو پلیٹ فارم کو یوز کریں کسی طریقے سے؟ جی خرم جی میں آپ کے لاسٹ پوائنٹ سن نہیں پایا، اگر پلیز ریپیٹ کر دیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ہم اس یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کوآپریشن آرگنائزیشن کا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، تو ظاہر ہے اس کے اندر جو پلیئرز ہیں وہ بگ پلیئرز ہیں. رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے جو اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں. خیر چائنا کے اپنے تنازعات ہیں لیکن ٹریڈ ان کی چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ. تو ہم کیا انڈیا کو آئسولیٹ کر کے یہ سوچ کے کہ جی ٹریڈ ابھی نہیں ہو سکتی تو ابھی اس کو چھوڑ دیں اور باقی کنٹریز پہ فوکس کریں، یا اس تنظیم کو یوز کرتے ہوئے، ان کا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے انڈیا کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کریں کہ جی باقی چیزیں چلتی رہیں گی، ٹریڈ تو کریں؟ بہت بڑی اپرچونٹی آف کورس. اور دیکھیں دونوں ممالک کی طرف سے، انڈیا کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، بالکل صحیح بات ہے. چائنا انڈیا کی اگر آپ ٹریڈ دیکھیں تو وہ $200 بلین کو ٹچ کرنے جا رہی ہے. $200 بلین ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے آپس میں کتنے پرابلمز رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ٹریڈ کو نہیں روکنا چاہیے، انویسٹمنٹس کو نہیں روکنا چاہیے، ہمیں کراس بارڈر جو سوشل انٹریکشنز ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے. ہمارے کنسرنز اپنی جگہ ہیں، ان کو ہمیں بالکل پرسو کرنا ہے. یو این کی ریزولوشن ہے کشمیر پہ، اس میں ہمیں بالکل بات کرنی چاہیے. جہاں تک ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، اس سے دیکھیں کس کو فائدہ ہوتا ہے. اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم وہ انڈیا کو دیتے ہیں اور انڈیا کے پاس جو چیزیں وہ ہمیں ملتی ہیں، تو کراس بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے. کمپیریٹیو جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اسی طرح سے چائنا ہے، آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں، سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہمارا چائنا کے ساتھ ہے. تو کیوں نہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں، ایران کے ساتھ بھی کریں، افغانستان کے ساتھ بھی کریں. اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں 3، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے اور یو اے ای ہے، فرینڈلی کنٹریز. میں کہتا ہوں پارٹنر کنٹریز ہمیں کہنا چاہیے. فرینڈ تو پوری دنیا ہے ہماری، ہم کیوں صرف 3 کو فرینڈلی کہتے ہیں اور دوسروں کو فرینڈ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، جی تھینک یو سو مچ خرم، آپ ہمارے ساتھ تھے اور باسط صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. اور دیکھتے ہیں جی آپ ہما بقائی صاحبہ بھی، مرزا اختیار بیگ صاحب بھی تھے، اور کل سے اس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. 2 دن کی یہ سمٹ ہے، پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اور بہت ساری امیدیں ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. جی جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا. پاکستان کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ انڈیا پہ فوکس رکھیں، ظاہر ضروری ہے، لیکن پاکستان اپنی سگنیفیکنس بھی یاد رکھے یہاں پر. اور باقی کنٹریز جیسے رشیا ہو گیا انڈیا، ان پہ، انڈیا کے علاوہ چین پہ بھی فوکس کریں. چائنا کے پرائم منسٹر تو آج آ بھی رہے ہیں، تو یہ 4 روزہ دورہ ہے، تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اسی امید کے ساتھ کہ مزید بہتری آئے گی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر. اللہ حافظ.